السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8. تو چلیے آج ہم یہ چیپٹر 5 جوڈیشری کا ایک پیرا ہمیں رہ گیا تھا. آج ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اسی کو ہم کیا کریں گے پڑھیں گے آج کہ کیا فار دا کامن پرسن access to courts is access to justice. کہ کیا ایک عام انسان جو ہے اس کی رسائی، اس کی پہنچ کورٹ تک ہے، انصاف حاصل کرنے تک ہے. تو the court exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution of on the right to life to include the right to food. تو کہتا ہے کہ کورٹ نے شہریوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بتانے میں عدالت کا، کورٹس کا ایک اہم رول ہے، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس اہم رول ہے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اوپر ایک کیس میں کہ کورٹ نے انٹرپریٹ کیا ہے آرٹیکل 21 کو، ٹھیک ہے، یعنی آرٹیکل 21 کو بتایا ہے آف دا کانسٹیٹیوشن آن دا رائٹ ٹو لائف، کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے یہ آرٹیکل کہ جس کے تحت رائٹ ٹو لائف ہے، یعنی ہر ایک کو جینے کا حق ہے، ٹو انکلوڈ دا رائٹ ٹو فوڈ. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایک انسان مطلب خالی وہ جی تو نہیں سکتا ہے، کیونکہ جینے کے لیے اس کو رائٹ ٹو فوڈ بھی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ ایک انسان کو جس طرح جینے کا حق ہے، اور اس کو کیونکہ کھانے کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے انسان، اس لیے اس کو رائٹ ٹو فوڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانے کا حق بھی ہے. دے therefore order the state to take certain steps. They therefore certain steps to provide food for all, including the midday meal schemes. تو دیکھیے therefore ordered، اس لیے یہ ایک آرڈر کیا گیا اسٹیٹس کو ٹو دا certain rights to provide certain steps to provide، کہ ایسے سٹیپ لیے جائیں، ایسے اقدام لیے جائیں کہ ان کہ جن کی وجہ سے سبھی کو کھانا مل سکے، ٹھیک ہے، سبھی کو کھانا ملے، جیسے کہ انکلوڈنگ دا مڈ ڈے میل اسکیم. مڈ ڈے میل اسکیم بھی ان میں شامل ہے، ٹھیک ہے. تو however there are also court judgments that people believe work against the best interests of the common person. کہتا ہے کہ کسی طرح سے ایک کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ that people believe work against the best interests of the common people، کہ لوگ جو ہیں وہ ایک عام آدمی کے مفاد کے خلاف مطلب کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایکٹیوسٹ who work on issues concerning the right to shelter، جیسا کہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ ایکٹیوسٹ کو ورک آن ایشوز کنسرننگ دا رائٹس ٹو شیلٹر اینڈ ہاؤسنگ فار دا پور بلیو دیٹ دا ریسنٹ ججمنٹ آن ایوکشن اور اے فار کرائی فرام ارلیئر ججمنٹس. تو کہتا ہے کہ جیسے کچھ ایکٹیوسٹ جو ہیں، کچھ سوشلسٹ جو ہیں، وہ بہت سارے ایشوز پر کام کر رہے ہیں کنسرننگ دا رائٹ ٹو شیلٹر اینڈ ہاؤسنگ فار دا پور، یعنی جو غریب لوگ ہیں ان کو مکان دیا جائے، رہنے کی جگہ دی جائے، ٹھیک ہے، شیلٹر اینڈ ہاؤسنگ فار دا پور. تو
that the recent judgments on eviction, اور اس پر جو ہے کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ انہیں کیا کیا جائے، خالی کیا جائے، اور اس پر اور اے فار کرائی فرام ارلیئر ججمنٹس. تو اس پر بہت ساری جو پہلی ججمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے شور شرابہ ہوا ہے، کرائی ہوئی ہے. while recent judgments tend to view the slum dwellers as an encroacher in the city, earlier judgments like the 1985. تو کہتا ہے کہ جبکہ ایک ریسنٹ ججمنٹس ہے ٹینڈ ٹو ویو، اس میں یہ دیکھا گیا ہے دوبارہ سے the slum dwellers as an encroacher in the city, ارلیئر ججمنٹس. تو اس پر ایک ارلیئر ججمنٹس دی گئی ہے کہ یہ جو ہیں یہ سٹی کے انکروچر ہیں، یعنی سٹی کو اڑپ کر رہے ہیں. لائک دا 1940 لائک دا 1985، یعنی 1985 کی ججمنٹ میں ایسا ہے کہ یہ جو ہیں یہ انکروچر ہیں سٹی کے. اب اولگا ٹیلوس ورسز بامبے میونسپل کارپوریشن had tried to protect the livelihood of slum dwellers. انہوں نے کوشش کی ہے جو سلم ڈویلرز ہیں ان کی لیولیہوڈ کو بچانے کی، ان کی روزی روٹی کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے. on another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. کہتا ہے ایک دوسرا ایشو ہے that affects the common person's access to justice is the inordinately، کہ اس میں کیا ہے کہ جو کامن پرسن ہوتے ہیں ان پر پرسنز ایکسیس ٹو جسٹس، ان کی جو پہنچ ہوتی ہے اپنا مطلب انصاف لینے کی، اس میں اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. جیسے کہ از دا ان آرڈینیٹلی لانگ نمبر آف ایئرس، یعنی غیر متعدد طور پر بہت زیادہ ٹائم لیا جاتا ہے. کوئی کیس ہوتے ہیں ان کو سننے میں، ایئرز دیٹ کورٹس ٹو ٹیک ہیئر اے کیس. تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت لمبا عرصہ لیا جاتا ہے کہ کسی کیس، کئی کیس ہوتے ہیں ان کو سننے کے لیے. دا فریز جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ از آفن یوز ٹو کریکٹرائز. کہتا ہے ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ ایک فریز کا استعمال کیا گیا ہے کہ انصاف دینے میں دیر کرنا انصاف سے انصاف دینے سے انکار ہے. ٹھیک ہے، یعنی انصاف ڈیلیڈ از جسٹس، انصاف دینے میں زیادہ ٹائم لگانا یعنی وہ انصاف دینے سے انکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، is often used to characterize this extended time period that courts take. یعنی یہ اسی کو ظاہر کرتا ہے، جو کورٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ لمبا ٹائم لیتا ہے کسی کیس کو سننے میں یا انصاف دینے میں، تو وہ اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر ہے کہ however, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India. کہتا ہے کہ دراصل یہ بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے انڈیا میں، ڈیموکریٹک کنٹری میں، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے، اہم رول ہے. تو لیکن سرونگ ایز اے چیک آن دا پاور آف ایگزیکیوٹیو اینڈ دا لیجسلیٹو ایز ویل ایز ان پروٹیکٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنس، کہ یہ جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں، یا لیجسلیچر اور جو ایگزیکیوٹیو ہے ان کو چیک کرنے میں، ٹھیک ہے، ان کو کراس چیک کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے عدالتوں کا. The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisaged a system of courts with an independent judiciary as the key feature of our democracy. کہتا ہے کہ the members of the Constituent Assembly has quite correctly envisaged کہ Constituent Assembly کے ممبر جو ہیں انہوں نے
صحیح طور پہ یہ تصور کیا ہے کہ سسٹم آف کورٹس جو ہے یہ ود این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ایز اے کی فیچر آف آور ڈیموکریسی، کہ یہ آزادانہ جوڈیشری جو ہے یہ ہماری ڈیموکریسی کا ایک اہم خصوصیات ہے، ٹھیک ہے، ایک کی فیچر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اوکے، تھینکس۔